علی بھی اگلا سوال ہے، آج کل ینگ جنریشن میں ٹک ٹاک کے فتنے کی وجہ سے جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، جی خدا کے لیے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس گناہ سے بچ سکیں۔ ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، فی نفسی ہم ان کو حرام نہیں کہتے، ان کے یوز پہ بات ہو سکتی ہے۔ جیسے چھری فی نفسی، تو چھری بیچنا، خریدنا، دکان پہ رکھنا، اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ چھری سے جانور بھی ذبح ہو سکتا ہے، سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے، اور بندہ بھی کاٹا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے چھری حرام نہیں ہوگی۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں نا، چونکہ غالب یہ میڈیا برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اس کو بین کر دیں، کاش ہم اسے بین کر سکتے ہوتے تو میری رائے بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے تو اس طرح بند باندھنا ہے کہ اس کا رخ آپ نے موڑنا ہے۔ اسی میڈیا کو آپ پازیٹیو کازز کے لیے استعمال کریں، دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں۔ کیٹاگوریکل ڈینائی کریں گے تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے، اس کے آگے کوئی بند باندھ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں تصویر کے خلاف کتنے لوگ ہوئے تھے، حالانکہ ان کو تصویر کا مسئلہ ہی سمجھ نہیں تھا۔ علماء عرب نے تو 70s میں اس کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ آئینے کے عکس کے اوپر قیاس ہوتی ہے، نہ یہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، نہ ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے۔ میرا بھی اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے، اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچر، وہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن علماء کتنے سخت تھے، آہستہ آہستہ تصویر پہلے حرام تھی، پھر مکروہ ہوئی، ایک سٹیپ نیچے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مباح، بنا لو ٹھیک، نہ بناؤ تو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ثواب کا کام ہے، ویڈیوز بننی چاہیے، آتی نسلوں کے لیے خدمت ہے دین کی، تو یہ تو بہتر ہے۔ ادھر ہی اکتفا نہیں ہوا، اس سے آگے آیا کہ نہیں تو بہت ضروری واجب ہو گئی ہے۔ جس مولوی کی تصویر صحیح نہ لگی ہو اخبار میں، وہ گلا کرتا ہے آ کے میڈیا کے لوگوں سے کہ مانتے جناب تسی میری تو اکھیں بند سن اس بہتری کرنا۔ تصویر اب واجب ہو چکی ہوئی ہے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے واجب تک پہنچ چکی ہے، تو ٹیکنالوجی کا آپ ڈینائل نہیں کر سکتے۔ باقی یہ ٹک ٹاک جو ہے نا، یہ واقعی اس وقت میرا خیال ہے موجودہ حکومت کے لیے تو بہت بڑی آزمائش بنا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوا ہے، یعنی پوری قوم، میں سوچ رہا تھا ہماری ینگ جنریشن جب یہ ویڈیوز دیکھتی ہوگی کہ 2 بچیاں یعنی شیطان کے ہتھے چڑھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیا ان سے نفرت کریں۔ تو پوری کی پوری حکومت کو، پوری کے پورے وزراء کی کابینہ اور یہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کر کے چلی گئی ہے۔ وہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے جیلم کے ایک وزیر صاحب ہیں اور ایک بڑے مشہور ٹی وی اینکر ہیں، ہم ان کا نام نہیں لیتے، انشاءاللہ تھم نیل پہ لگا دیں گے ان کی تصویریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ان کے اندر اسی وجہ سے لڑائی بھی جاری ہے۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جب وہ دوسرے ملکوں میں شفٹ ہوں گی اور وہاں جا کے یوٹیوب چینل بنائیں گی اور وہ پاکستان میں ٹرینڈنگ پہ وہ چینل جا رہا ہوگا اور ماشاءاللہ روزانہ کسی جو ہے وہ بڑے عزت دار کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ 4 سال بڑے مزے کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے، اور جب ہم جیسے شریف النفس لوگ چیخ رہے تھے، ٹی وی پہ بھی ایسے اینکرز موجود ہیں کہ یار یہ آپ لوگ اتنے سینسٹیو مقامات پہ صرف آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ان لڑکیوں کے ساتھ ہے، ان کو آپ ایکسیس دے رہے ہیں کہ کبھی وہ جناب پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی وہ کسی کے جہاز میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو تھا ہماری پروموشن ہو رہی ہے، اور اب وہی لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کس لیول کا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اب پیمرا الٹی بھی لٹک جائے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کیا کر سکتی ہے؟ یوٹیوب پہ تو کوئی زور نہیں ہے، ان کا زیادہ زور پتہ کدھر ہے؟ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر ہے، یوٹیوب پہ ان کا کوئی زور نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے چینلز ایسے ہیں جو اردو زبان میں یعنی پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں اور بڑی غلیظ زبان بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے ساتھ،
یوٹیوب ان کے کہنے میں نہیں ہے. یوٹیوب ان کے کہنے میں ہوتی تو نبی علیہ السلام سے متعلق جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہی ڈیلیٹ کروا لیتے. وہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے. اس کے آگے باندھنا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ممکن ہو، سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جو بچے بچ گئے ہیں ادھر وہ اس فتنے سے بچیں. کہ ٹک ٹاک کے فتنے کو اس اعتبار سے وہ یہ یعنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹک ٹاک کا تو مجھے کہیں پہ بھی یوز اس اعتبار سے تو کوئی پازیٹیو نظر نہیں آیا. ایون اگر آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کی آواز کو یوز کر کے آپ گانا یا باقی ساری چیزیں فضول کام کر رہے ہیں نا. البتہ ٹک ٹاک کے اوپر اگر شارٹ کلپس آ جاتے ہیں، جس طرح میرا بھی کسی نے چینل بنایا، مجھے نہیں پتا کس نے بنایا ہوا ہے، اس پہ سینکڑوں ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں. وہ ایک پازیٹیو وے ہے، چلے ان تک یہ بات بھی پہنچ جائے جو لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. یہاں تک تو یوز ٹھیک ہے. باقی یہ جو ایکٹنگ والا معاملہ ہے اور اس میں آپ جس طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی عمر کے وہ پھنس گئے ہیں، یہ تو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے اور اسلام کو سخت چڑ ہے اس سے. میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بہت پسند ہیں. اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں نا، اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عقیدہ توحید ہے کہ یہ آپ کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے، ہر خوف سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جانا. اور دوسرا اسلام کا سیکس ڈسپلن. سیکس واقعی اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا. سورہ ال عمران میں آتا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے نمبر پہ جو چیز گنوائی گئی ہے نا شہوات میں سے، عورتوں کا فتنہ ہے. فرائڈ ٹھیک ہی کہتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. تو اسلام نے سیکس کے بارے میں ڈسپلن بھی اتنا سخت دیا ہے. سورۃ النور سر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکس ڈسپلن اسلام کا کیا ہے. اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پہلے مردوں کا پردہ آیا ہے، پھر کہا مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہ ہی نہیں اٹھانی، ٹک ٹاک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ والے کام کیے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر کمال کی آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 19. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کے چاہنے والے ہیں کہ مومنوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر، مومنین اور مومنات میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی دیکھ لینا جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں پوچھتے ہیں. اچھا آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ چیئرمین نیب کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی، لوگ کہتے ہیں جی بعد میں کیس کا کیا بنا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. سر وہ جو اس پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، روزانہ اس کی جو گھر میں کلاس ہوتی ہوگی نا اس کی بیوی اور بچیوں کی طرف سے، وہ جو سزا ہے نا وہ عدالت کی سزا سے بہت چھوٹی ہے. کیونکہ بغیرت سے بغیرت انسان بھی ہو نا، فیملی لائف تو اس کی بھی ہوتی ہے نا، وہاں تو غیرت مند ہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو وزیر ہیں ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو خود بول کے کہہ رہے ہیں ہم گھر والوں کو اب جواب کیسے دیں. تو سر گھر والوں کو بتائیں نا، جو کچھ آپ نے بویا تھا آپ کاٹیں اب. تو یہ دنیا میں جو اللہ نے کہا نا دنیا میں بھی عذاب ہے، ٹک ٹاک سے ان کو عذاب دنیا میں ہو رہا ہے، والآخرہ اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا فتنہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس آزمائش سے نہیں گزرے. صحابہ کرام جب گھروں سے باہر نکلتے ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے عورتوں کے پوسٹر نظر آتے ہوں گے ان کے پاس کوئی موبائل فون تھے. بے حیائی کا فتنہ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. ان کے زمانے میں قتال کی آزمائش ان پہ آئی ہے بہت بڑے لیول پہ، لیکن بے حیائی کے حوالے سے جو آج امت آزمائی جا رہی ہے نا، اتنی بڑی آزمائش کبھی بھی نہیں آئی ہے. اللہ نے ہر زمانے کے لیے نئی آزمائش رکھی ہوئی ہے. جو اس آزمائش سے بچ گیا وہ بچ گیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو اس کو فل ان دی بلینکس کر دیا ہے، تو تم میں سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا کانٹیکسٹ تو سیدہ عائشہ پہ جو الزام لگا تھا اس میں ہے، لیکن یہ جنرل آیات ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی۔ گمراہی کے راستے ہمیشہ جمع کے صیغے میں آتے ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو شیطان تو بے شک یہی اسے حکم دے گا نا کہ وہ بے حیائی کرے، وَالْمُنکر، اور گناہ کے کام کرے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، مَا زَكَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پاک ہو سکے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے وہ پاک کر دے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں کہ شیطان تو تمہیں کہے گا کہ بے حیائی عام ہو، گناہ کے کام عام ہو، اس کے اوپر تمہیں ابھارے گا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ حیا والا عنصر باقی رہے۔ اور یہ اس کی آپ ماڈرن فارم دیکھ لیں۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث اگر میں فی البدی بیان کروں نا سر، میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا مسئلہ نمبر 161A، غض بصر، نگاہوں کو نیچے رکھنے سے متعلق درجنوں احادیث بیان کی ہیں، اور 161B عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ، عورتوں سے متعلق سارے احکامات اس میں کور کیے ہیں، اور سیکس کے اوپر ایک میرا مسئلہ نمبر 155 ہے۔ سیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں میں نے ایک ہی لیکچر ریکارڈ کروا کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا تھا، کیونکہ میرے اندر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے کہ بار بار اس طرح کے مسئلوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اور اس کے بھی میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مرد و عورت، بہن بھائی بیٹھ کے مل کے اس کو ویڈیو نہ دیکھیں، عورتیں عورتوں میں دیکھیں اور مرد مردوں میں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو کمبائنڈ گیدرنگ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ اس کے کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھیں۔ 155 مسئلہ آپ کو شوق ہو تو وہ دیکھیں، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے ام سلمہ، ان کا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ان کے پاس ایک مخنث ہیجڑا آیا، اور وہ ان کے بھائی کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب طائف فتح ہوگا نا تو میں تمہیں طائف کی ایک عورت دکھاؤں گا، جب وہ جاتی ہے تو اس کے پیٹ پہ 4 بال پڑتے ہیں اور جب پلٹتی ہے تو 8 بال، کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اس کی بدقسمتی کہ نبی علیہ السلام اسی وقت آگے آپ نے یہ بات سن لی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ام سلمہ سے کہا کہ یہ مخنث بھی تم لوگوں کے پاس نہ آیا کریں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ مخنث کا عورتوں سے پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی وہ والی حصی نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایسے مخنث کو بھی جو بے حیائی پہ مبنی باتیں کرتا ہے اپنی بیویوں کے پاس آنے سے روک دیا۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ ایسی عورتیں جو BBC لندن بنی ہوتی ہیں اپنے محلے میں، پہلے ایک عورت کے گھر گئیں، وہاں سے کچھ خبر لی، پھر دوسری کے گھر، پھر تیسری کے گھر، ایسی عورتوں کو مجبوراً اگر گھر میں گھسانا بھی پڑے نا، اپنی بیویوں کا، بچیوں کا، ماؤں بہنوں کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ کروائیں۔ یہ ایک ایک خبر جا کے باہر لیک کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو ان عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس مخنث کو آنے سے منع کر دیا جب اس کی آپ نے گفتگو سنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ڈانٹ دی ہے۔ تو یہ احادیث نبی علیہ السلام کے ایک مزاج کو بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام سیکس ڈسپلن کے بارے میں کتنے اسٹرکٹ ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، نامحرم عورتوں کے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضور دیور؟ آپ فرمایا دیور تو موت ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے وہ دیور کے ساتھ اگر بھابھی کا فرینکنس ہوگی تو زیادہ تر لوگ تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو اس کو ماں بیٹے کا رشتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بیٹے ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور مائیں بیٹوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، وہ بھی تو میڈیا میں آ رہا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنا پہلے فرما دیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، دیور موت ہے۔ یعنی دیور بھی ہو تو آپ نے فرینکنس کی کسی لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ ظاہر ہے ایک گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تو پھر چہرے کا پردہ تو عورت کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، الا یہ کہ دوسرے گھروں میں شفٹ ہو جائے، وہاں پھر نگاہوں کا ہی پردہ ہوگا کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں۔
تو سیکس ڈسپلن میں اسلام نے بہت سختی فرمائی ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک لحاف میں نہ سوئے, کوئی مرد دوسرے کے ساتھ نہ سوئے. اب دیکھیں اس چیز کو بھی نبی اسلام نے منع فرمایا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ مطلب کس قسم کی چیزیں جو دیکھی نہ سنی اب پبلکلی سامنے آ رہی ہیں. اگر اسلام کے سیکس ڈسپلن کو فالو کیا گیا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام سے پوچھا گیا اگر اچانک غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا کہ فوراً ہٹا لو, کار چھوڑ کے نہ ہو. کہتے نہیں پہلی نظر معاف ہے, ایک نظر جی کار چھوڑ کے آؤ, انج نہیں. پہلی نظر کا مطلب یوں دیکھنا نہیں ہے. پہلی نظر کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی غیر محرم آ گیا تو وہ چاہے نظر پڑی یا نہیں پڑی, آپ کی پہلی نظر ہو گئی. اب آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے. اور ظاہر ہے میں اس حوالے سے کئی بار سوچتا ہوں جو دکاندار طبقہ ہے نا, ایسا دکاندار طبقہ جن کی ڈائریکٹ ڈیلنگ عورتوں کے ساتھ ہے, ان کے لیے مشکل آزمائش ہے. اور ہمارے پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا, باقی جگہوں میں پنجاب میں تو عورتیں اپنے یعنی خامنوں کی سٹوریاں, بہن بھائیوں کی زیادتیوں کی سٹوریاں وہ سارے جا کے کپڑے والے دکاندار کو سناتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی بیچارے سنتے رہتے ہیں. کیا کریں, وہ کہتے ہیں یار اب کیا کریں, اب گاہکی ہماری ٹوٹتی ہے, تو بیٹھ کے وہ سٹوریاں سنتے ہیں. حالانکہ تنگ بھی آ جاتے ہیں, ظاہر کتنے دن بندہ کوئی سٹوری سن سکتا ہے. اور وہ گھر کسی سے گلہ شکوہ نہیں کریں گی, باہر جا کے غصہ نکالیں گی. ایسی عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, کیونکہ اگر بعض اوقات ایسی بات بھی نکل جاتی ہے کہ اس محلے میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے نبی اسلام نے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر اٹھا لو. اللہ تعالیٰ نے یہی اس حوالے سے حکم دیا. پھر نبی اسلام فرمایا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں پاکیزہ محبت ہے جی. ہمیں کئی لوگوں نے فون کیا ہے کہ جی میں بڑی پاکیزہ محبت لے کے چل رہا ہوں, ہاتھ نہیں لگایا. ان کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگانا پاکیزہ محبت ہے. غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں ملنا جلنا یہ خود ہی جو ہے وہ نجاست ہے. اس طرح کی محبت میاں بیوی کی ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے ترمذی میں, تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. تو میاں بیوی کی محبت ہے. اور یہ بھی جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا, شادی کے بعد جب میاں بیوی بنتے ہیں نا, پھر نال ہی وہاں نکل جاتی ہے. چونکہ یہ سب کچھ جو ہے نا, ان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ صرف ہاتھی کی دم ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو اتنا بڑا ہاتھی لگا ہے نا, وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ لو میرج نو لبدے ہی پھر دیو, پھر کتنے گئے, ختم. اگر اسلام کے سیکس ڈسپلن کو فالو کیا جائے تو ان سارے فتنوں سے امت بچ سکتی ہے, جو میں چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ بیٹھی ہوئی تھی, تو وہاں پہ عبداللہ ابن مکتوم صحابی آئے, نابینا تھے. نبی علیہ السلام فرمایا پردہ کرو. ان کا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. آپ نے فرمایا تم تو نابینیاں نہیں ہو. ہائے 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 سر, یہ مزاج ہے. یہاں کہتے ہیں نہیں چہرے کا پتہ نہیں پردہ ہے کہ نہیں. اچھا پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حدیث افک جو اما عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی, اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. جب وہ یعنی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹ گیا. تو اس کا مطلب ہے آیت پردہ کے بعد نہیں دیکھتے تھے. اس کی پھر وہ پک چھوڑتے ہیں جی. وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ امہات المومنین کے لیے چہرے کا بھی پردہ ہے, باقی کر لیں تو اچھا ہے, نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو سر اگر امہات المومنین امت کے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو پھر کون سی عورتیں؟ سورہ الاحزاب میں ہے نا, اے نبی کی بیویوں اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا, کیونکہ تم رول ماڈل ہو. تو جو رول ماڈل ہے انہی کے پیچھے چلنا ہے نا, کہ ان سے ایک ہاتھ آگے نکلنا ہے ہم نے, تو ایٹ لیسٹ ان کو فالو تو کرنا چاہیے. تھوڑی سی آپ اپنی عقل استعمال کریں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ تمہارے لیے نہیں چھوڑا. فتنہ پنجابی والا نہیں, یعنی آزمائش, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.
پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہو، یعنی وہ فائنینشلی سپورٹ، یعنی اس کے پاس اتنی تڑ ہو کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، تو نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور نگاہوں کو نیچا کرتا ہے۔ اور اگر نکاح نہ کر سکو تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو۔ روزے کے تصور سے سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے رمضان شریف میں تو پھر بھی آپ روزے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ورنہ عام دنوں میں گرمیوں کے روزے رکھنے پڑ جائیں، نفلی روزے کبھی کبھار یہ جو کوئی رکھنے پڑ جاتے ہیں، کوئی 9-10 محرم کا روزہ آ گیا تو وہ آپ کو پتہ وہ روزہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یعنی اس کی ترغیب دلائی، اگر نکاح کوئی افورڈ، یعنی افورڈ سے مراد فائنینشیل ہے، باقی تو ظاہر ہے شہوت کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی اس کے اندر کمپیٹنسی موجود ہے، لیکن وہ فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہا گیا کہ تم روزے رکھ لو۔ تو شادی جو کر سکتے ہیں انہیں ضرور کرنی چاہیے، اس کے بغیر آپ پاکیزہ رہنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اور اب یہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد جا کے تو اپنے ماں باپ سے لڑنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سٹیبل بھی کریں، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر فائنینشلی معاملات نہ چل رہے ہوں تو پھر دو خاندانوں کی جب جدائی ہوتی ہے تو دشمنیاں اور پھر پتہ نہیں کہاں تک بات جاتی ہے، اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنا چاہیے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یعنی اس کا جو عذاب ہے نا وہ تکلیف وہ کم ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس شخص کو ہونے والی ہے جو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، پردے میں ہی زبانی کلامی بیعت والا معاملہ کیا۔ اور یہاں پہ دین کے نام کے اوپر ہاتھ کیا گلے مل رہے ہیں پیر حضرات؟ سر آپ آئے دن ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں؟ کس کس قسم کی ویڈیوز ہیں بندہ، اور سب کچھ دین کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، دین کے نام کے اوپر۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ ان عورتوں کی مت کہاں ماری جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کے ان کے خامنوں کی، ان کے گھر والوں کی مت کہاں ماری جاتی ہے۔ آپ نے جہلم شہر میں دیکھ لیں، یہ شکر ہے اللہ نے شکر کیا یہ دربار اجڑا ہے، جہاں پہ جتنی عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو یہاں کے غسل کرتی تھیں وہ، تو ظاہر ہے وہ سارے اوباش قسم کے نوجوان وہاں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ ذرا اب امیجن کریں کہ اب یہ سلسلہ اور ویڈیوز کس طرح نیٹ پہ چڑھنی شروع ہوگی، اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز اس قسم کی لیک ہوتی ہیں تو کتنی لڑکیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ اس کا سبب تو یہی بن رہا ہوتا ہے نا، بات تو وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ٹک ٹاک ہی چل رہا ہوتا ہے نا ایک قسم کا۔ تو اس طرح کے فتنوں کی وجہ سے پھر کیا کچھ رزلٹ آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ باقی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے بال بچوں کو کھانا کھلانا، اس کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی بیوی کے صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا باقی ساری بات تو سمجھ آ گئی ہے، یہ بیویوں سے تعلق یہ کیسے صدقہ اور نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہ ہو تو تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ملے گا، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ دیکھیں کہاں تک بات ہے یہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا متاع ہے اور دنیا کا سب سے بہترین متاع برتنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو۔ اچھا دل میں خواہش ساروں کی ہوتی ہے دینداری کی، جو سب سے زیادہ اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں نا لفنڈر نوجوان بدنگاہی کرنے کے لیے، ان کو بھی اگر پوچھے نا کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں پردہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں تو ہے پھر بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں اور نیک مردوں کے لیے
نیک عورتیں. آپ جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے خود بھی تو وہ بنے نا. اور یہ جو چونکہ ٹک ٹاک کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے, میری ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی ٹک ٹاک کے اوپر, حالانکہ وہ میرا لیکچر تھا مسئلہ 161B عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ. اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی, اسی پہ میں اس سوال کو کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور وہ مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 7194 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3524. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. جہنم کی آپ علیہ السلام کو سارے مناظر دکھائے گئے, لیکن 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں, اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا. اتنا خطرناک عذاب ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ عذاب دکھایا بھی نہیں گیا. ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے, جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. یعنی اس سے مراد وہ حکمران ہیں جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم حکمران ہے, اور اگر انصاف نہیں کرے گا ایسے پہ جنت حرام ہوگی. بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور وہ عورتیں, دوسرا گروہ, وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی اریاں ہوں گی, اتنا چست لباس کہ گویا ننگی ہیں, جسم کی حید واضح ہے. تو یہ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنی اسلامی بہنوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کے ماں باپ یعنی انٹلیکچولی تو فوت ہی ہو چکے ہیں نا, آپ سمجھ لیں. اگر ان میں عقل ہوتی تو ان کی آخرت کی فکر کرتے. لباس پہن کر بھی اریاں ہوں گی, ننگی دکھائی دیں گی. مائل کرنے والیاں, یعنی اپنے اس عمل سے وہ چاہیں گی کہ مرد ہمیں دیکھیں. وہ تو جناب جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں, نسائی میں حدیث ہے کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس نیت سے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں تو وہ زانیہ ہے, زنا کیے بغیر بھی زانی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, دل بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. مٹک مٹک کر چلنے والیاں, ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوں گے. یہ آج کل بھی کئی عورتیں ہیں نا, وہ جوڑا انہوں نے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اور اوپر حجاب لیا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا تماشا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے. اور یعنی وہ اپنے بالوں سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے اونٹوں کی کوہان نکلی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے جوڑے کی کوہان نکالی ہوتی ہے. یہ حرام ہے. یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے, حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, پھر بھی یہ لوگ خوشبو نہیں پا سکیں گے. ظالم حکمران اور ایسی عورتیں جو کچھ یہ کرتی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ان عورتوں کو تو جو عذاب ہونا ہے, جو ان کے اوپر نگہبان بنائے گئے ہیں وہ بھی مجرم ہے. ماں باپ, ان کے خاوند, اتنی ان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کی عورتیں. تو یہ جو فتنہ ہے, اس فتنے کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کروائیں اور لوگوں کو بتائیں. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا, خدا کے لیے آپ اپنی ساری توجہ تعلیم کی طرف کریں. جب تک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا, اس وقت ان سارے فتنوں سے بچیں, تو تب آپ کسی کامیابی کا کوئی زینہ طے کر پائیں گے. ورنہ یہ اس میں تو الجھ جاتے ہیں لوگ. اور اس میں ساتھ کہتا ہوں کہ تعلیم کے دوران اپنا مذہبی جو شغف ہے وہ ضرور رکھیں, اچھا ماحول. اور میں اکثر آپ کو پتہ ہے, میں ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہمارے پاس تبلیغی جماعت کی شکل میں ایک نعمت موجود ہے. ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں تاکہ آپ کی کمپنی اچھی ہو. ورنہ بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں بری مجالس کی وجہ سے, اور بڑے بڑے گندی فیملی کے لوگ نیک اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اچھی مجالس کی وجہ سے. تو ایسی مجالس کو اڈاپٹ کریں,
کہ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں تاکہ آپ کی تعلیم بھی چلے، اور ایسے ہی لوگ پھر بعد میں یعنی اپنے ماں باپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں سرخری والا معاملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ.